میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ میرے شاگرد نہیں ہیں، کسی نے آپ کو غلط کہا ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ پرانی بات ہے، میرے پاس تشریف لائے تھے کہ میں صحیح طریقے سے حدیث مبارک کی اور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے گرامر نہیں پڑھا، نحو نہیں پڑھا ہے، اور میں نے فن قرات نہیں پڑھا ہے۔ تو میں نے ایک قاری تھے، ان کے ذمہ لگایا کہ اس کے قرآن کی تصحیح کرائیں، اور اسی طرح ایک عالم استاذ ہیں ڈاکٹر سعید عنایت اللہ، ان سے میں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے ان کو ذرا قواعد اور نحو کی کوئی کتاب ایک پڑھا دیں تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے، پڑھا لکھا بھی تو ہے نا، ایک کتاب پڑھنے سے بھی سمجھ جائے گا۔ تو انہوں نے ان کو تعلیم دی تھی، اتنی بات تو ہے، میرے شاگرد نہیں ہیں۔ استخارہ جو ہے وہ تو آپ کوئی کتاب لے لیں، اس میں دعائے استخارہ چونکہ لمبی دعا ہے آپ یاد نہیں کر سکیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، درود شریف پڑھیں، پھر وہی دعا مانگیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم۔ تو ایک لمبی دعا، آگے اس میں لفظ آئے گا اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہاں اپنے کام جو کام ہے جس کے لیے کر رہا ہے، شادی کے لیے کر رہا ہے، مکان خریدنے کے لیے کر رہے تھے، تو وہ نام لے باقی، تو یہ دعا 3 دفعہ پڑھے، پھر یہ دیکھے کہ حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ خواب نظر آئے، یہ تو جاہل لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ یہ خواب میں نے دیکھا اور خواب میں نے دیکھا، خواب ضروری نہیں ہوتا۔ اگر ایک دفعہ استخارہ کرنے سے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، پھر دوبارہ کرو، پھر سے کم از کم 7 دفعہ کرو، تو اب جو کام ہوگا وہ اللہ کے منشے سے ہوگا، اس لیے اس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔